بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چوتھا سپارہ پورا اور پانچواں سپارہ شروع کا آدھا پڑھا گیا ہے۔ چوتھے سپارے کی سب سے پہلی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کا نزول فرمایا تو ایک صحابی تھے مدینے میں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، بہت مالدار صحابی تھے۔ مسجد نبوی سے قریب ان کا ایک باغ تھا جس میں ایک کنواں تھا پانی کا جس کا نام بیرحہ تھا۔ یہ باغ وہ باغ تھا کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے کبھی کبھی، اور آپ اس کنویں کا پانی پیا کرتے تھے۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں یہ تھا کہ جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، شوق دکھایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے حکم یہ کیا کہ تم نیکی کو جب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دو۔ تو یہ ان کو سب سے زیادہ محبوب تھا، میٹھا پانی تھا اس باغ کے اندر، اس کنویں میں۔ تو یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے نبی، اللہ نے یہ حکم کیا ہے تو میرا یہ باغ قیمتی بھی ہے، نفع بخش بھی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تم اپنا یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں ہی تقسیم کر دو۔ پھر انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک گھوڑا لے کر اللہ کے نبی کے دربار میں کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی، مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے یہ گھوڑا، میں یہ چاہتا ہوں یہ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر دوں۔ آپ نے ان سے وہ گھوڑا لیا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، فرمایا اللہ کے نبی، ایک باندی ہے جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں نے اس آیت کے نزول کے بعد اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی، مجھے ایک باندی بڑی محبوب ہے لیکن اس آیت کے نزول کے بعد میں نے اسے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو صحابہ کا یہ جذبہ ہوا کرتا تھا، اللہ کے لیے وہ چیز خرچ کیا کرتے تھے جو سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتی تھی۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے کام کی نہیں وہ اللہ کے لیے خرچ کر دیں، جو ہمارے کام میں نہیں آ رہی وہ اللہ کے راستے کے اندر دے دیں، جو بچ جائے جو ہم پہن کر پرانا کر دیں وہ دے دیں اللہ کے لیے۔ اور صحابہ کا معاملہ بالکل الگ تھا، صحابہ وہ دیا کرتے تھے جو محبوب ہوا کرتا تھا، ہم وہ دیتے ہیں جو ہمارے پاس بچ جایا کرتا ہے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بیت اللہ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ یہود یوں کہا کرتے تھے کہ بیت المقدس زیادہ افضل ہے صحابہ کرام سے، صحابہ ان سے کہہ رہے تھے کہ نہیں بیت اللہ زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ سب سے پہلا جو مکان اللہ کے لیے بنایا گیا ہے عبادت کے لیے وہ بیت اللہ ہے، اس لیے بیت اللہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی افضلیت کے اوپر چند آیتیں اور نازل فرمائی، فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ بیت اللہ افضل بھی ہے اور بیت اللہ کے پاس کے اندر مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم اس جگہ کو کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے، تو اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کے پیر کے نشان بن گئے تھے، آج بھی وہ نشان موجود ہیں۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب تم بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہو جاؤ تو مقام ابراہیم کے پاس جا کر اپنی 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تو فرمایا کہ بیت اللہ افضل ہے، ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان فرمائی۔ دوسری وجہ یہ فرمائی کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا ومن دخلہ کان آمنا، وہ امن کے اندر ہے، پھر اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا وہاں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا تو آپ جب مکہ کے اندر عاجزانہ اور انکساری طور پر جب آپ اللہ کے نبی داخل ہو رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے یہ اعلان کیے تھے من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، جو آج ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے۔ من دخل الکعبہ فہو آمن، جو کعبے میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے۔ من اغلق الباب فہو آمن، جس نے آج اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو امن ہے۔ ایک صحابی نے آواز لگا دی تھی الیوم یوم الملاحمہ،
آج بدلے کا دن ہے۔ مکہ تھی، کل جہاں ہمیں ستایا جاتا تھا، جہاں سے گھر سے بے گھر ہمیں کیا گیا، یہی وہ جگہ تھی جہاں گلے کے اندر رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا، یہی وہ جگہ تھی جہاں خباب ابن الارت کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا۔ اس لیے ایک صحابی نے جوش میں کہہ دیا تھا الیوم یوم الملاحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم قوی ہیں، یہ کمزور ہیں، ہم بدلہ لے لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان سے کو اپنا نعرہ بدلیں، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا نہیں، آج رحم کا دن ہے۔ تو اس وقت آپ نے یہ اعلان بھی کیا تھا من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امن، جو مسجد میں داخل ہو گیا اس کو امن، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو امن۔ تو فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، یہ بیت اللہ وہ جگہ ہے جہاں پر امن نصیب ہوتا ہے انسان۔ اور تیسری چیز حج کی فرضیت، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کی فرضیت کی آیت نازل ہوئی، سن 9 کے اندر حج فرض ہوا اور سن 10 میں اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی حج کرتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا ہے۔ جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ایسے حاجی کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اور جو آدمی حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا دل چاہے تو یہودی ہو کر مرے اور اس کا دل چاہے تو نصرانی ہو کر مرے۔ اس لیے جس پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد حج کرے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اس امت کی فضیلت کا ذکر کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ اور تم بہترین امت کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس لیے بہترین امت ہو۔ اسی لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اگر امتی یہ کام نہیں کرے، اچھائی کا حکم نہیں کرے اور برائی سے نہیں روکے تو پھر اس کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت تو اسی بات کے اوپر ہے کہ وہ اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ ہر ایک کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا ہے، یہ کام مخصوص طبقے کا نہیں، مخصوص لوگوں کا نہیں، مخصوص جماعت کا نہیں، ہر وہ انسان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آیا ہے، ہر اس انسان کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے لوگوں کو روکے۔ اس امت کی فضیلت کا ذکر کیا، جہاں اس امت کی فضیلت کا اس پارے کے اندر ذکر کیا، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت کا مسئلہ ذکر کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی بیٹے کو تو وراثت دیتا ہے، بیٹی کو وراثت دیتا ہی نہیں ہے، بلکہ آدمی وراثت کے اندر یہ سمجھنے لگ گیا اب تو کہ بچی کو جہیز دے دو تو یہ وراثت ہو گئی۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیں ہم اچھی طرح کہ وراثت اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے جہیز میں کچھ دے دیا، یہ وراثت نہیں ہے۔ وراثت تو اس چیز کا نام ہے جب آدمی کا انتقال ہو جائے اور وہ جو کچھ مال چھوڑ کر مرا ہے اس کے درمیان اس مال کے اندر جتنے بھی اس کے وارثین موجود ہیں، بیٹا بیٹی بیوی جو بھی موجود ہے، ان سب کے درمیان میں مال کا تقسیم کرنا، یہ ہے وراثت۔ وراثت کے اندر آدمی یہ بھی ہو جاتا ہے کچھ درجے میں کہ بیٹوں کو دے دیا، لیکن بیٹیوں کو تو آدمی محروم ہی کر دیتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ بیٹی کو کچھ مہینے کے اندر، ہفتے میں، سال میں کچھ مرتبہ بلا لیا بس اس کا حق ادا ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ وراثت میں سے حق ہے، جس طرح بیٹے کا حق ہے اس طرح بیٹی کا حق ہے۔ ایک وراثت ہے اور ایک ہبہ ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ وراثت کا تعلق موت کے بعد سے ہے، آدمی کا انتقال ہو گیا، جو مال چھوڑ کے مرا ہے وراثت تقسیم ہوگی، طے ہے، بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو اس سے سنگل ملے گا۔ اگر بیوی زندہ ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ ایک مثال کے طور پر ایک آدمی نے 100 روپے چھوڑے، اب اس کی بیوی موجود ہے تو 8واں حصہ بیوی کو ملے گا، تقریباً 12.5 روپے کے قریب۔ اب اس کے بعد جتنا مال بچ رہا ہے 87.5 روپے 87 روپے جتنے ہی بچ رہے ہیں، جتنے بیٹے ہیں جتنی بیٹیاں ہیں اس میں تقسیم کر دیں، اس طور پر کہ بیٹے کا ڈبل ہو اور بیٹی کا سنگل ہو۔ مثال کے طور پر کسی کے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں تو اب اس کے 6 حصے کریں، ہر بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں 1 حصہ ملے، بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، تو 6 حصے کریں گے، 4 بیٹوں کو 2 حصے، 1 بیٹی کو۔ یہ وراثت کے حصے کا تقسیم کا طریقہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ہبہ، آدمی زندگی کے اندر دیتا ہے، یہ وراثت نہیں ہوتی ہے، آدمی موجود ہے، اس نے اپنے بچوں کے درمیان میں مال کو تقسیم کیا، یہ وراثت نہیں ہے، یہ گفٹ ہبہ جسے کہتے ہیں وہ ہے یہ۔
اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ اس کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آدمی اپنی اولاد کے درمیان میں برابر تقسیم کرے۔ ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور یوں فرمایا میں نے اپنے بیٹے کو ایک خادم غلام دیا ہے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، سب کو تو نہیں دیا، صرف ایک ہی کو دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بھی واپس لے لو۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ بشیر اپنے بیٹوں کے درمیان میں عدل اور انصاف سے قائم لو۔ جتنا وراثت کے اندر مرنے کے بعد تو وراثت میں شریعت نے حصہ مقرر کر دیا، لیکن زندگی میں جو تقسیم کیا جا رہا ہے یہ ہبہ ہے، اس میں آدمی کو چاہیے کہ بیٹے اور بیٹی کے درمیان میں برابر تقسیم کرے، جتنا بیٹے کو دے رہا ہے اتنا بیٹی کو دے۔ دوسرا ایک طریقہ وراثت والا بھی لکھا علماء نے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر ان عورتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے نکاح حرام ہے، اور 5ویں سپارے کی شروع میں ان کا تذکرہ کیا ہے جن سے نکاح حلال ہے۔ نکاح 3 وجہوں سے حرام ہوتا ہے، یہ بنیادی چیز آپ دھیان میں رکھیں۔ ایک نسب یعنی خونی رشتہ، بھائی بہن، بیٹا باپ بیٹی، یہ رشتہ خونی رشتہ، اس کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے کہ بھائی کا بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہن کا بھائی سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاچا کا بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا خاص، اسی طرح خاص بھانجے کا خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ خونی رشتہ۔ ایک رشتہ ہوتا ہے رضاعی رشتہ، یعنی کسی بچے نے مدت رضاعت میں کسی عورت کا دودھ پی لیا تو یہ رضاعی رشتہ کہلاتا ہے۔ تو اب جیسے حقیقی بھائی بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ہوتا ہے رضاعت کی وجہ۔ 2، تیسری چیز مساہرت، سسرالی رشتہ، یعنی ایک عورت سے ایک انسان کا نکاح ہوا، بدعہ بھی ہو گئی اس کی، اب اس کے بعد جو اس کی ساز بنی ہے اس سے کبھی بھی زندگی میں نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے جو عورت اس کی بیوی بنی تھی وہ زندہ ہو یا مر جائے، طلاق ہو جائے، پھر بھی نکاح نہیں ہو سکتا اس کی ماں سے کبھی بھی۔ 3 وجہ ہوتی ہیں، نسبی، رضاعت اور مساہرت، ان 3 وجہوں سے اس کے علاوہ نکاح جائز اور قرار دیا ہے۔ 5ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ تیمم کا ایک مسئلہ بیان کیا۔ آپ یہ سمجھیں کہ تیمم کے اندر 3 فرض ہیں۔ ایک فرض تو یہ ہے کہ دل سے آدمی نیت کرے پاک ہونے کی، دوسرا فرض یہ ہے کہ ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مارے، ہاتھ مارنے کے بعد چہرے کے اوپر پھیرے اچھی طرح، تیسرا تیمم کا فرض یہ ہے کہ ہاتھ مارے اور پھر سیدھے ہاتھ کے اوپر اس طرح لے اپنے ہاتھ کو، اور یہ انگلیوں کو اس طرح لے، یہاں سے یہاں تک لے، اور پھر یہاں سے واپس یہاں تک لائے، اور پھر اس طرح یہاں سے یہاں تک لے اور پھر اس طرح واپس لائے۔ یہ تیمم میں 3 فرض ہیں، سر کا مسح نہیں ہے، پیر کا مسح نہیں ہے۔ تیمم کے 3 فرض ہیں۔ تیمم کس چیز پہ کیا جائے گا؟ تیمم ہر ایسی چیز پر کر سکتے ہیں جو جلانے سے جلے نہیں، پھگلانے سے پھگلے نہیں، اور زمین کی جنس سے ہو، ہر ایسی چیز پر۔ لوہے پہ تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ پھگلانے سے پھگل جاتا ہے، اسی طرح پلاسٹک پہ تیمم نہیں کر سکتے، جلانے سے جل جاتا ہے، اخبار جلانے سے جل جاتا ہے۔ ماربل پہ کر سکتے ہیں تیمم، یہ جلانے سے جلتا نہیں ہے، پھگلانے سے پھگلتا نہیں ہے۔ دیوار پر کر سکتے ہیں، لیکن دیوار پہ کرنے میں شرط یہ ہے انگریزی پینٹ جو ہوتا ہے پپڑی والا، وہ پینٹ نہیں ہوا ہو، بلکہ سیمنٹ ہو یا ایسی سادہ دیواریں ہوں تو ان کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کب کرے گا آدمی؟ تیمم ایسے وقت میں کرے گا، سفر میں ہے، پانی نہیں ہے، نماز کا وقت جانے کو ہے، اس وقت تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم ایسے وقت میں کر سکتا آدمی مریض ہے۔ کیسا مریض؟ کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا ٹھنڈا یا گرم تو اس کا مرض بڑھ جائے گا یا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اگر مرض کے بڑھنے کا یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے، ورنہ تیمم نہیں کر سکتا۔